سوال یہ ہے کہ ہر بات اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھائی ہے اس میں ایک خاص ترتیب اور خاص حکمت ہے. اچھا مثلا نماز میں ثنا نماز کی تمہید باندھتی ہے اور پھر جو نماز ادا کرتے چلے جاتے ہیں تو انسان کو انکساری میں بڑھاتی جاتی ہے. ٹھیک. میں نے بڑا غور کیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ثنا میں فضل اور رحمت کا مضمون اس حصے میں پوشیدہ ہے. جیسا کہ واضح کریں. تشہد اور درود شریف میں اللہ تعالیٰ فضل رحمت اور برکت کا ارادہ ذکر کرتا ہے. مثال دونوں الفاظ پڑھیں, دونوں کے موازنہ کر کے بتائیں, پھر بات آگے بڑھے گی. سبحانک اللہم و بحمدک کا تبارک اسمک کا برکت کا بھی ذکر ہے, حمد کا بھی ذکر ہے. سبحان تسبیح کا بھی تو ہے نا. سبحانک اللہم, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, ہر کمزوری سے پاک ہے. اور بحمدے کا مگر خالی نہیں ہے, بھرا ہوا ہے خوبیوں سے. یعنی ایک نفی ہے اور ایک اس بات ہے. ہر غلط چیز کی نفی, ہر اچھی چیز کا اس بات. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تبارک اسمک کا, تیرا نام بھی بڑا مبارک ہے. یہ نام بھی آ جائے تو اسی میں اس میں بھی بڑی برکتیں ہیں. آگے جدوں کا, ہاں, اور تیری ذات بلند شان کی ہے, اکیلی ذات اور کوئی نہیں ہے اس میں. ہاں, اسی کا طبی نتیجہ جس کی شان منفرد ہو اور بلند تر ہو, اس کے بعد بے اختیار دل سے اس ساری صفت کو سن کر یہ آواز اٹھتی ہے لا الہ غیرہ کا, تیرے سوا اور کوئی غیر نہیں. بعض روایتوں کے مطابق جل ثناؤ کا بھی پڑھا جاتا ہے, مگر غالباً یہ خاص مواقع کے لیے بعضوں نے استعمال کی. کیوں جی؟ نہیں, جو ہم نماز سکھائی گئی بچپن سے اس میں نہیں, لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جل ثناؤ کا کی روایت بھی ہے, وہ بھی اس میں کہیں, مگر وہ چیک کروائیں اس کی کیا حقیقت ہے. ہاں جی, تو فضل اور رحمت پھر حمد میں شامل ہو گئی نا, سب چیزیں. ہاں, سب چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے.